آج کل گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق 1,03,000 روپے اتنی مالیت کے راؤنڈ بورڈ میں نقدی سونا چاندی اگر موجود ہے اور 1 سال گزر گیا ہے تو وہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی۔ 1,03,000 سے زکوٰۃ کی ابتدا ہو جائے گی۔ اس سے نیچے اگر رقم ہے تو پھر زکوٰۃ سے وہ مستثنیٰ ہے۔ دوسری بات، سال گزر گیا ہو، سال سے کم ہوا ہے تو زکوٰۃ مستثنیٰ ہے، پھر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ یہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ ساری چیزیں ملا کے اتنی رقم بنے، کچھ تھوڑا سا سونا پڑا ہے، تھوڑی سی چاندی، کچھ رقم، تینوں کو ملائیں 1,03,000 پہ جب پہنچ گئی ہے اور سال ہو گیا ہے، اب اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، فطرانہ بھی لازمی ہے، قربانی بھی لازمی ہے۔ یہ ابھی جو سوال میں لکھا کب فرض ہوتی ہے زکوٰۃ، صرف روزوں کے لیے جو ایک روٹین بنی ہے یہ گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے یا لوگوں نے، حالانکہ زکوٰۃ جس ماہ اس کا سال ہو جائے گا، جس دن 1 سال ہو جائے گا اس دن اس مہینے زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ جان بوجھ کے اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جہنمی ہے، اور اگر زکوٰۃ دیتا ہے مگر ڈیلے کر دیتا ہے، سستی کرتا ہے، پھر بھی گناہ گار ہے۔ یہ بر وقت جب سال پورا ہو تو زکوٰۃ دینی لازم ہے۔ اسی طرح جو نقل و حرکت کا سامان ہے، تجارت کا سامان ہے، وہ بھی زکوٰۃ کے دائرے میں آئے گا۔ سامان دکان بھری ہے، سال اتنا ہی سامان ہے، وہ سارے سامان کو زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا۔ فیکٹری میں مال پڑا ہے جو وہ 1 سال ہو گیا ہے، وہ کچا مال ہے یا تیار شدہ ہے یا مٹیریل ہے، وہ زکوٰۃ ہوگی اس پہ بھی۔ اسی طرح استعمال سے زائد جو چیزیں ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی گھر میں۔ مثال کے طور پر 1 فریج تک آپ کی استعمال ہے وہ زکوٰۃ سے باہر ہے، 2 فریجیں ہوں گی، دوسری فریج زکوٰۃ میں گنی جائے گی۔ اسی طرح اور چیزیں جو برتن کپڑے یا ضرورت کی چیزیں ہیں، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ جو ضرورت سے ڈبل جب آپ رکھیں گے وہ زکوٰۃ کی کیٹیگری میں آئے گی۔ 1 موٹر سائیکل آپ کی ضرورت ہے، آپ کے پاس 2 ہیں تو دوسری والی موٹر سائیکل زکوٰۃ کی کیٹیگری میں آئے گی۔ 1 گاڑی مستثنیٰ ہے، دوسری گاڑی آپ کی، 1 گھر مستثنیٰ ہے جہاں آپ رہتے ہیں، چاہے وہ اربوں کا کیوں نہ کروڑوں کا ہو، لیکن دوسرے گھر میں جب آپ کے پاس ہوگا اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ برائے تجارت یعنی جو مکان لیتے دیتے ہیں، پلاٹ فروخت کیا، لے لیا، تجارتی یہ صوبہ ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آپ نے 1 پلاٹ لے رکھا ہے، وہ سال نہیں بکا تو اس کے زکوٰۃ آئے گی۔ مکان لے رکھا ہے، بکا نہیں، وہ اس پہ زکوٰۃ آئے گی، لیکن یہ تجارت کے لیے ہو جو اس طرح کا یہ زکوٰۃ کیا ہے۔ اور اسی طرح مقروض کے بارے میں بھی حکم ہے کہ مقروض جو ہے وہ پہلے قرض ادا کرے، اس کے بعد جو اس کے پاس مال بچتا ہے اس کو وہ زکوٰۃ کی کیٹیگری میں شمار کرے گا، پہلے قرض دے۔ یہ نہیں ہوتا کہ قرض 1 لاکھ دینا ہے، آپ کے پاس 3 پڑے ہوئے ہیں، آپ سوچیں جی میں تو مقروض ہاں، زکوٰۃ تو معافی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا 1,03,000 پڑا ہوا نا، 1 دو مقروض قرض کی جگہ پہ۔ قرض کیوں لٹکاتے ہو؟ قرض کی معافی نہیں ہے، قبر میں سخت عذاب ہوتا ہے جس نے قرض دینا ہے۔ لیتے کیوں ہو؟ آج پاکستان بھی اس سطح پہ پہنچا ہوا ہے، کیوں لیا ہے؟ گزارا کرتے رہتے، اب 2 سال ہو گئے ملک کو نہیں قرضہ مل رہا، چل ہی رہا ہے نا، پاویں اوکھا سوکھا چل۔ اگر اسی طرح شروع سے کیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ قرض سے بچو، قرض جو ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے، بہت دوسرا راستہ ڈھونڈو۔ تو قرض دے کے جو پیسے بچتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کوئی سال زکوٰۃ نہیں دی، اب اللہ نے آپ کو ہدایت دیتی ہے، استغفار بھی کرو، لیکن وہ پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح گروی مال جو ہوتا ہے پگڑی کا، وہ زکوٰۃ کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ زیور کی زکوٰۃ بیوی کی ملکیت ہے تو وہ دے گی، اگر مشترکہ ہے تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ انشاءاللہ مزید